حي على الفلاح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم تہہ دل سے شیخ الجامعہ اور مہمان گرامی قدر رضوان رفیقی صاحب کا استقبال کرتے ہیں، اور اب میں تشکیل کے اس پروگرام کو شروعات کرنے کے لیے عزیزم عفان احمد کو دعوت دیتا ہوں کہ تلاوت کلام پاک سے اس پروگرام کا آغاز کریں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. صدق الله العظيم. محترم شیخ الجامعہ کا مختصر تعارف پیش کرنے کے لیے میں برادر مکرم جناب رضوان رفیقی فلاحی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ تشریف لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم. میں ذاتی حیثیت میں اور مادر علمی سے ایک نسبت کی حیثیت سے محترم شیخ الجامعہ ٹی عارف علی صاحب کا اس تحریکی تعلیمی دانشگاہ میں استقبال کرتا ہوں. محترم ٹی عارف علی صاحب کا تعلق ہندوستان کی جنوبی ریاست کیرلا سے ہے. بچپن ہی سے آپ تحریک اسلامی سے وابستگی رہی ہے. SIU آف انڈیا کی تاسیس میں بھی آپ کی شمولیت رہی ہے، اور اس کے بعد مختلف تحریکی ذمہ داریوں پر آپ فائز رہے ہیں. جماعت اسلامی ہند کے ناظم ضلع، ناظم علاقہ، امیر حلقہ، رکن مجلس نمائندگان حلقے کی شورا، مرکزی مجلس شورا، اور اس کے بعد نائب امیر جماعت اور قیم جماعت کی اس وقت آپ ذمہ داری ادا کر رہے ہیں. آپ کا تعلیمی سلسلہ بھی دینی دانشگاہ سے رہا ہے. دارالعلوم کیرلا سے آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کی ہے. اس کے بعد الکلیۃ الالہیہ سے آپ نے گریجویشن کیا ہے، اور جامعۃ الملک سعود ریاض سے آپ نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہے. جامعہ اسلامیہ شانتاپورم کے تقریباً 10 سال تک آپ چانسلر رہے ہیں، اور مختلف انیشیٹو اور پروگرامز کے آپ روح رواں رہے ہیں. ریاست کیرلا کی سطح پہ ایک لیڈنگ اخبار مادھمم کے آپ چیئرمین رہے ہیں. یہ وہ اخبار ہے جو صرف ریاست کیرلا ہی میں نہیں بلکہ گلف کے تمام ممالک میں وہ پڑھا جاتا ہے، اور اس کے کئی ایڈیشن شائع ہوتے ہیں. اسی طرح سے آپ میڈیا ون چینل کے بھی انیشیٹر اور پروموٹر رہے ہیں، جو اس وقت ملیالی زبان کا دوسرا یا تیسرا سب سے بڑا نیوز چینل ہے اپنے ویورشپ کے لحاظ سے. اس کے علاوہ ریاست کیرلا کے وقف بورڈ کے بھی آپ ممبر رہے ہیں، حج کمیٹی کے ممبر رہے ہیں، مختلف سیاسی سماجی میدانوں سے بھی آپ کی وابستگی رہی ہے. ان سیاسی سماجی وابستگیوں کے ساتھ آپ کا تعلق تعلیم اور تعلم سے بھی رہا ہے. آپ نے پرائیویٹ اور
سرکاری دونوں سطحوں پہ عربی تعلیم اور تدریس کی خدمات انجام دی ہیں اور مختلف اداروں سے وابستگی کے ساتھ ساتھ آپ اسلامی چیلنجز اور ان موضوعات پہ نہ صرف تقریر بلکہ تحریر کے ذریعے اور مختلف رسائل اور جرائد میں آپ کے مضامین اور آرٹیکلز بھی شائع ہوتے رہے ہیں۔ اس وقت آپ کے سر پہ یا آپ کے کندھوں پر جامعۃ الفلاح کی سب سے باوقار منصب شیخ الجامعہ کی ذمہ داری ہے۔ جماعت اسلامی ہند کے آپ جنرل سیکریٹری اور قیم جماعت ہیں اور ویژن 2026 کی جو اسٹیئرنگ کمیٹی ہے یا سرپرست باڈی ہے اس کے آپ چیئرمین ہیں۔ یہ مختصر تعارف ہے محترم شیخ الجامعہ کا، وجزاکم اللہ خیر۔ اب بلا تاخیر ہم محترم شیخ الجامعہ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے گراں قدر نصیحتیں اور تعلیمات سے ہمیں استفادے کا موقع دیں۔ محترم شیخ الجامعہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ الکریم المنان الذي خلق الانسان علمہ البیان الذي انزل القرآن فی شہر رمضان هدى للناس وبینات من الہدى والفرقان اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد، محترم ناظم جامعہ، محترم محتمم اور اساتذہ اکرام، میرا معزز ساتھی ڈاکٹر رضوان رفیقی فلاحی، محترم اور معزز بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چند مہینے پہلے میرے بہت ذمہ داریوں کے ساتھ جامعۃ الفلاح کے شیخ الجامعہ کی ذمہ داری بھی میرے کندھوں پر ڈالی گئی تھی۔ اس وقت سے میرا خواہش یہ تھی کہ آپ لوگوں سے ملاقات کرنا ہے، آپ سے سننا ہے اور جو قربت اور محبت کا مزہ لینا ہے۔ وہ جب آپ سے ملتا ہوں تو میرے اندر ایک پازیٹیو انرجی پیدا ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں ہم آپس میں ایسے بیٹھنے میں ہمارے اندر ایک پازیٹیو انرجی پیدا ہوتا ہے۔ یہ انرجی اصل میں الحب فی اللہ کا ایک اثر ہے، شعار ہے۔ الحب فی اللہ، المحبت فی اللہ، اللہ کے راہ میں، اللہ کے واسطے ہمارے اندر جو پیار ہے وہ پیار کا فائدہ اس دنیا میں ہوتا ہے، لیکن اس دنیا میں محدود نہیں ہے، آخرت میں بھی پہنچتا ہے۔ وہاں محشر میں جب اللہ کے سائے کے بنا کوئی سایہ نہیں ہے، اس وقت پکارا جاتا ہے این المتحابون بجلالی، میرے واسطے آپس میں پیار کیے ہوئے لوگ کہاں ہیں، آئیے اور میرے عرش کے سائے میں آ کر رہی۔ تو یہ پیار کا، اس محبت کا اثر دنیا سے آخرت تک پہنچتی ہے۔ معزز بھائیوں، میں دو تین باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک بات یہ ہے، یہ جامعۃ الفلاح ہے،
جامعۃ الفلاح آپ بھی اس فیملی کے ممبر ہیں، یہاں کے اساتذہ اس کے ممبرس ہیں، اور ناظم الجامعہ اور محتمم، نائب محتمم، سب لوگ اس فیملی کے ممبر ہیں۔ اور اس جو شعبہ ہے اس سے 3 گنا لڑکیاں یہاں پڑھتی ہیں، اور معلمات بھی ہیں، وہ بھی اس فیملی کے ممبرس ہیں۔ تو فلاح کا اپنا ایک مقصد ہے، عام مقصد، وہ مقصد کیا ہے وہ ہم سمجھنا چاہیے۔ ایک مقصد یہ ہے علماء کرام کو تیار کرنا، یہاں سے عالمیت اور فضیلت پاس آؤٹ کر کے باہر جائیں گے اور علمی کام میں سرگرم رہیں گے، اور 5 سال کے اندر، 10 سال کے اندر، 20 سال کے اندر ایک معروف عالم دین بن کر ابھریں گے۔ یہ اس کا ایک مقصد ہے۔ دوسرا مقصد یہ ہے زندگی کے مختلف میدانوں میں کام کرنے والا، اسلامی اسپرٹ کے ساتھ، اسلامی عقیدے کے ساتھ، اقامت الدین کے نصب العین کے ساتھ، اور اسلام کو نمائندگی کرتے ہوئے کام کرنے والے اچھے کارکن کو پیدا کرے۔ سب لوگ عالم دین نہیں بن سکتے ہیں، لیکن یہ مقصد ہمارے میں سے ہر ایک آدمی کو حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ دوسرا ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ آپ لوگوں کے یہاں جو لڑکے لڑکیاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، یہ سب کو فلاح ہے دنیا، اس دنیا میں نجات، اس دنیا میں زندگی اچھے طرح گزرنے کا جو صلاحیت، اس کے سہولتیں ملنا چاہیے، اور اس کے ساتھ آخرت میں ہم کو فلاح ملنا چاہیے، نجات ملنا چاہیے، جنت میں اعلیٰ درجہ حاصل کرنے میں ہم کامیاب ہونا چاہیے۔ یہ ہمارا مقاصد ہے۔ اس کے لیے یہاں تعلیمی سرگرمیاں ہیں، کریکولر ایکٹیویٹیز، اس کے ساتھ کو کریکولر ایکٹیویٹیز، اور اس کے بھی آگے بڑھ کر ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز، یہ سب ہم کرتے ہیں اور کرواتا ہے۔ یہ مقصد ہمارا جامعۃ الفلاح کا شورا کا مقصد ہے۔ جو بزرگان اس بڑے ادارہ کے سنگ بنیاد رکھے ہیں، اور ان لوگوں کا بھی ارادہ ہے، مقصد ہے، اور یہاں کے اساتذہ کے مقصد ہے، اور یہاں کے طلباء کی بھی مقصد وہی ہونا چاہیے۔ ایک، ہم عالم بنے، اسلامی کو نمائندگی کرنے والا بنے، اور ہمارے زندگی اس دنیا میں بھرپور پورے طور پر ادا کرے، اور آخرت میں جنت میں ہم کو جگہ ملے، جنت الفردوس میں جگہ ملے۔ یہ ہمارا مقصد ہے، آپ کا بھی مقصد یہی ہونا چاہیے۔ یہ نمبر 1 ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں دیکھتا ہوں، پڑھتا ہوں 2 بڑے لیڈرز کے بارے میں۔ ایک ہندوستان کے
ایک معروف شخصیت گزرے ہیں، وہ عبد الکلام ہے، ڈاکٹر عبد الکلام. ان کے نظریہ سے ہم کو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ان کا ہر وقت ان کا روٹین تھا، جہاں بھی وہ چلے گئے وہاں بزرگوں سے بات کرنے سے زیادہ، عام انسان سے بات کرنے سے زیادہ وہ طلباء سے بات کرتے تھے، طلباء سے بات کرتے تھے، ان سے انٹریکٹ کرتے تھے، ان سے معلوم کرنے کی کوشش کرتے تھے اور ان کے سامنے باتیں رکھتے تھے. کیوں ہیں؟ تبدیلی وہاں سے آنا چاہیے. تبدیلی کہاں سے آئے گا؟ وہ نوجوان سے آئے گا اور طلباء سے آئے گی. وہ اگر دنیا کو تبدیل کرنا ہے، دنیا کو صحیح طریقے پر لانے کی کوشش کرنا ہے، اس کے لیے اسٹرنگتھ نوجوانوں کا ہے. تو نوجوانوں سے بات کرنا، طلباء سے بات کرنا اور فیوچر کو بنانا، یہ ان کا طریقہ تھا. آپ بھی یوٹیوب میں اور مختلف جگہ ان کا انٹریکشن آپ سنے ہوں گے. اور دوسرا ایک اہم لیڈر ہے، وہ لیڈر براک اوباما. براک اوباما کے تقریریں انگلش لینگویج میں بہت خوبصورت تقریریں، بہت سمپل انگلش میں آپ کو ملتا ہے مختلف جگہوں پہ. وہ آپ دیکھیے زیادہ تر تقریریں وہ طلباء کے ساتھ، یونیورسٹی کے طلباء کے ساتھ، بڑے بڑے کالج کے طلباء کے ساتھ. وہ کہتے تھے امریکہ کے نوجوان یاد رکھنا چاہیے آنے والے دنوں میں چائنا اور ہندوستان کے نوجوان ابھر کر آئیں گے اور وہ لوگ دنیا کے لیڈ کریں گے اور امریکہ کے لوگ پیچھے ہٹیں گے. کیونکہ ہندوستان اور چائنا کے بچے خوب پڑھتے ہیں، خاص طور پر میتھمیٹکس میں ان کو زیادہ نظر ہے. امریکہ کے بچے میتھمیٹکس میں پیچھے جا رہا ہے، اس کے وجہ سے آپ سمجھیے کچھ دیر کے بعد ہندوستان کے اور چائنا کے بچے پورے گلوبل لیول میں آ جائیں گے. تو میں آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں، آپ سٹیزنز ہیں، کل کا سٹیزن نہیں، آپ آج کا سٹیزن ہے. اس ملک کا آج کا باشندہ ہے یہ، آپ کل کا نہیں. آپ دنیا کو طے کرتا ہے دنیا کیسا چلنا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ امریکہ کے اسٹریٹ میں، امریکہ کے یونیورسٹی میں، یورپ کے یونیورسٹیز میں کون پروٹیسٹ کرتا ہے؟ اسٹوڈنٹس پروٹیسٹ کرتا ہے. کس کے لیے پروٹیسٹ کرتا ہے؟ فلسطین کے آزادی کے لیے پروٹیسٹ کرتا ہے، فلسطین کا جنگ ختم کرنے کے لیے پروٹیسٹ کرتا ہے. کیا تعلق ہے وہ لوگ اور فلسطین؟ کتنے ہزار کلومیٹر دور ہے فلسطین، اور ان کے مذہب اور فلسطین والوں کا مذہب الگ ہے، ان کا عقیدہ الگ ہے، ان کا عقیدہ الگ ہے. ان کا جینیٹک الگ ہے، ان کا جینیٹک الگ ہے. اور ان کے فلسطین کے، غزے کے اور خاص طور پر حماس کے بارے میں جو پورے میڈیا پھیلایا ہے، یہ لوگ دہشت گرد ہے، یہ انکلچرڈ ہے، انسیولائزڈ ہے. اس طرح کے
فلسطین والوں کے لیے وہاں پروٹیسٹ جاری ہے، اسٹوڈنٹس میں پروٹیسٹ جاری۔ میں اس لیے کہتا ہوں کل کا نہیں، آج کا سچویشن کو بدلنے میں بھی اسٹوڈنٹس کا رول ہے، اسٹوڈنٹس کا رول ہے۔ تو میں آپ سے کہتا ہوں، آپ اس بلریا گنج میں یا اعظم گڑھ ڈسٹرکٹ میں یا یو پی اسٹیٹ میں یا ہندوستان کے اس عظیم ملک میں نہیں، آپ پورے دنیا میں سفر کرنے والا ہے۔ آپ سٹیزن ہیں، صرف ہندوستانی سٹیزن نہیں، آپ گلوبل سٹیزن ہیں، گلوبل کمیونٹی کے آپ باشندے ہیں۔ میں سفر کیا کئی جگہ، ہر جگہ مجھے فلاحی لوگوں کو مل سکا، ملنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ یو کے میں، ترکی میں، سعودی عربیہ میں، قطر میں، مختلف جگہ جب بھی جاتا ہوں فلاحی لوگوں کو تلاش کرتا ہوں، وہاں فلاحی لوگ ہیں۔ آپ بھی یہاں سے باہر جا کے اور بھی تعلیم حاصل کر کے ڈگری، پی جی اور ڈاکٹریٹ لے کے پورے دنیا میں پھیلنے والا ہے۔ دیکھیے، دنیا کے نوجوان ملک ہے ہندوستان، اس دنیا کے سب سے زیادہ نوجوان اس ملک میں، اور اس ملک کے نوجوان ہیں مسلمان۔ ہندوستان میں پروپورشنلی سب سے زیادہ نوجوان مسلمان ہیں، باقی کمیونٹی میں جتنا نوجوان ہے اس سے زیادہ مسلم کمیونٹی میں پروپورشنلی مسلمان ہیں۔ تو ایک نوجوان کمیونٹی، ایک نوجوان ملک، اس نوجوان ملک آنے والے دنوں کے لیے بہت امید ہے، وہ امید میں آپ بھی شامل ہیں۔ تو آپ تیار ہو جائیے۔ جب میں کلیت الہیہ سے فارغ ہو رہا تھا، اس وقت ایک استاد نے، میرے پیارے استاد، محترم استاد نے ایک تقریر کی تھی۔ وہ تقریر میں انہوں نے ایک سینٹینس بولا، کئی سینٹینس یاد ہے ابھی بھی، ایک سینٹینس بولا، تفقہوا قبل ان تصودوا۔ اس دنیا کے لگان، اس ملک کے لگان آپ کے ہاتھ میں آنے کے پہلے آپ تفقہوا، علم حاصل کیجیے، اور تفقہ فی الدین، دین کے گہرائی میں آپ جائیے۔ جو آیت یہاں پڑھی گئی ہے وہ آیت میں اس کا ذکر ہے، میں بیان نہیں کرتا۔ تو میرا دوسری بات یہ ہے کہ آپ ایک گلوبل سٹیزن بن کر ابھرنا چاہیے۔ گلوبل سٹیزن ہے، پورے دنیا جانے کے لیے، پورے دنیا میں خدمت کرنے کے لیے آپ تیار ہونا چاہیے۔ جہاں بھی آپ پہنچتے ہو وہاں آپ اسلام کی نمائندگی کرنی چاہیے، اور اس کے ساتھ جامعۃ الفلاح کے کلچر ہے، اس کلچر کو بھی آپ نمائندگی کرنا چاہیے۔ یہ دوسری بات۔ تیسری بات یہ ہے، تو آپ کا جو پیریڈ ہے، ایک انسان کی زندگی میں سب سے اچھا ایک ایج گروپ ہے آپ کے پیریڈ۔ ہمارے زمانے میں
میرے زندگی میں کہتا ہوں سب سے زیادہ مطالعہ اسی پیریڈ میں کیا ہوں. اس کے بعد مختلف ذمہ داریوں کے وجہ سے اتنا زیادہ مطالعہ کرنے کا موقع نہیں ملا ہے. سب سے زیادہ مطالعہ میرا تعلیم کے زمانے میں ہوا ہے. آپ کے پاس بڑی لائبریری ہے, 1,00,000 سے زائد کتاب ہے. میں ذمہ داروں سے کہا ہوں اور بھی کتابیں لائیے, انگلش کتابیں, اردو کتابیں, ہندی کتابیں آپ لا کر رکھیے. نئی موضوعات پر آپ کتاب لائیے اور اس کے اور مضبوط کیجیے. اور آپ کے لگاؤ مسجد سے ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ لائبریری سے بھی ہونا چاہیے. یہ دونوں آپ کے صفا مروہ ہے, مسجد اور لائبریری. آپ کے روحانی قوت اور آپ کے علمی قوت, یہ دونوں کے درمیان فاصلہ بہت کم ہے. آپ کو آپ کا سعی کا اصل مسعى یہ دونوں ہے. اور باقی جو طعام کھانا ہے, رہائش گانا ہے, یہ روحانی قوت اور علمی صلاحیتیں حاصل کرنے کے لیے ہمارے زندگی گزارنے ہے اس کی طریقہ ہے. میں کہتا ہوں آپ کے اندر روحانی طاقت, علمی صلاحیت, جسمانی طاقت, صحت اور آپ کے دل میں وسعت, مرحمت, رفقت, اچھے اخلاق, یہ سب آپ کے شخصیت کا کنڈنس ہونا چاہیے. یہ سب مل کے ایک مرد کامل بن کر ہر طالب علم ابھرنا چاہیے. اگر یہ مقصد آپ حاصل کرتے ہیں انشاءاللہ ہمارے مقصد بھی صحیح ہے اور آپ کا مقصد بھی صحیح ہے. کئی طلبہ نئے آئے ہوئے ہوں گے, میں ان طلبہ سے گزارش کرتا ہوں, اپنے والدین کے پریشر سے آئے ہوئے ہوں گے اور یہاں آتے ہوئے کچھ اجنبیت فیل کرتے ہوں گے اور کبھی کبھی رات میں نیند سے اٹھ کر گھر میں واپس جانے کے بارے میں بھی سوچتے رہیں گے. لیکن بھول جائیے, آپ کے لیے ایک اچھا موقع ملا ہے. دینی علوم اور دنیاوی علوم ایک چھت کے نیچے آپ کو مل رہا ہے. آپ کے صلاحیتیں میں ترقی کرنے کی کئی چیزیں یہاں تیار کر کے رکھا ہے. آپ یہاں پہنچے ہیں, اس کا ایک اچھا موقع سمجھتے ہوئے پورے طور پر اور آپ انجوائے کیجیے, اس کو انجوائے کیجیے, اس میں آپ کے دل کو لگائیے, آپ کے دماغ کو یوز کیجیے. اور جو آج آئے ہیں 5 سال کے بعد 4 سال کے بعد یہاں سے متخرج ہو کے باہر جانے میں, یہاں سے تخرج سند حاصل کرنے کے بعد آپ دوسری شخصیت بن کے انشاءاللہ سوسائٹی میں پہنچ جائے گی. آپ کے والدین کے خواہشات کو بھی آپ پورے کریں گے. اللہ تعالی ہمیں اس کے لیے توفیق عطا فرما دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واغفر لنا يا غافر المذنبين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. السلام علیکم.
بہت بہت شکر گزار ہیں ہم شیخ الجامعہ محترم کے. وخیر میں ٹوکن آف تھینکس یا کلمہ تشکر کے لیے میں محترم ناظرین جامعہ کو دعوت دیتا ہوں کہ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الامین اما بعد. ہم شیخ الجامعہ کے بے حد مشکور ہیں. انہوں نے 2 دن مستقل جامعۃ الفلاح اور یہاں کی تعلیمی صورتحال، یہاں کے اساتذہ، طلباء، ذمہ داران سے ملاقات کے لیے مختص کیا. یہاں کے مسائل کو جاننے کے لیے آپ تشریف لائے تاکہ اس کی روشنی میں آگے کے لاہ عمل کو بنایا جا سکے. آپ نے بڑے اطمینان سے شیخ الجامعہ کی باتیں سنی. کافی قیمتی باتیں اور نصیحتیں انہوں نے آپ کے سامنے رکھیں. امید ہے کہ آپ ان کو گرہ دے لیں گے اور اس کے مطابق اپنے شب و روز طے کریں گے. آخرش میں شیخ الجامعہ کا بے حد مشکور ہوں کہ انہوں نے مسلسل کل سے وہ تشریف لائے ہیں اور مسلسل وہ طلباء اور طالبات سے خطاب کر رہے ہیں، ان کو قیمتی اپنے پیغامات سے نواز رہے ہیں. اور انہی باتوں پر اس مجلس کے اختتام کا